اگر کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، لیکن اگر کوئی 5 فروری کو یہ وینچر کرے گا تو یہ پھر بات کسی اور طرف جائے گی۔ بھارتی عزائم کو آزاد کشمیر کی دھرتی پر روکنا یہ وزیر اعظم کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری میں ڈنکے کی چوٹ پر ادا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صداقت مغل کشمیری، اس وقت ہم بھمبر میں ابھی وزیر اعظم پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر جناب انوار الحق صاحب کا ایک بیان دیکھا، اس میں ان کے ساتھ غلام محمد صفی صاحب اور میرے خیال کوئی اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 5 فروری کو اگر کسی نے عوامی حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو وہ اس علاقے کے وزیر اعظم ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اب اس 5 فروری کے ڈھونگ ڈرامے کو وہ عزائے یکجہتی کا نام دے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، پوری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ، بالخصوص انڈین مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی ہم کیسے نہیں کریں گے؟ ہم نے تو اپنے لہو دیے، اپنی جانیں دی ہیں۔ میں خود 2 سال انڈین مقبوضہ کشمیر میں رہا ہوں، اور ایسے میں ہم اپنے ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہندوستان کی ظالم قابض قاتل افواج کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ پابند ثلاثہ ہیں۔ لیکن یکجہتی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اب یہ یکجہتی پاکستانی حکومت کا رہی ہے ریاست جموں کشمیر کے اس طرف کے لوگوں کے ساتھ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ یکجہتی کب سے شروع کی گئی؟ کیا 22 اکتوبر کو جو حملہ کیا یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ جو بنگلہ دیش کی فوج چھڑانے کے لیے شملہ معاہدہ کیا یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ جو تاشقند میں کشمیر کی دریا انڈیا کو لکھ دی یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ جو 5 اگست 2019 کے انڈین اقدام کے لیے جو ساز باز کیا گیا یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ ہمارے دریاؤں پہ بننے والے ڈیموں کا، پاور ہولڈر پروجیکٹوں پہ جو ہمارا حق کے مالکیت تسلیم نہیں ہے، بلکہ وہاں سے 2 روپے بجلی یونٹ خرید کے ہمیں 50 روپے دی جاتی ہے، یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا گیا، یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ ہمارے مدنیات کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، ہمارے جنگلات کو جس طرح سے کاٹ کے تباہ و برباد کر دیا گیا یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ یہاں نیشنل ایکشن پلان جو لانچ کیا گیا یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ یہاں جو شیڈول 4 لگائے جاتے ہیں یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ یہاں سے کبھی ڈوڈیال بینک پنجاب لکھا جاتا ہے یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ کبھی کسی پوسٹ آفس میں ڈاک آتی ہے مظفر آباد کو ایبٹ لکھا جاتا ہے یہ اس چیز کی یکجہتی ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، یکجہتی بھی کہے ہو، ہمارے قتل عام میں شامل بھی ہو، اور پھر یہ کون سی یکجہتی ہے کہ گزشتہ 76 سال سے ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمارے اپنے قدرتی وسائل سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، اور جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے تو ہمیں غدار کہہ کے تم پاکستان کی چھتری کے نیچے چھپ جاتے ہو، اپنی سہولت کاری کر کے اپنے بچوں کے بینک بیلنس بناتے ہو، اپنے لیے مراد اور مفاد لیتے ہو، اور آپ کو ووٹ دینے والے جنہوں ان کی ماؤں کو ہسپتالوں میں پیراسیٹامول کی گولی تک نہیں ملتی، ہمارے سکولوں میں بچوں کو تعلیم تک نہیں ملتی، میرٹ پہ یہاں پہ غریب کے بچے کو نوکری تک نہیں ملتی، اور یہ کس چیز کی یکجہتی منائی جا رہی ہے؟ عوامی حقوق کے لیے جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، گزشتہ مئی سے یہ لوگ دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ واقعی آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی کہ پاکستان کے اس ڈھونگ کو روکنا آپ کا فرض ہے تو اپنے لوگوں کی آواز سننا کیا آپ کا فرض نہیں تھا؟ اپنے لوگوں کے دکھ درد بانٹنا کیا آپ کا فرض نہیں تھا؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ نے لا حاصل مذاکرات کی جو مشق شروع کی ہوئی ہے، ہمیں بھی پتہ آپ بے اختیار ہیں۔ اگر آپ واقعی محب وطن ہیں آپ عوام کے پاس آئیں، آپ اذعان کریں، عوام کو بولیں بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے کشمیر ہاؤس میں کہا کہ یہ ایکشن کمیٹیاں جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں، اپنا حق مانگنا، پیٹ کے لیے نوالا مانگنا، حقوق مانگنا، زندگی کے تحفظ مانگنا یہ نقصان دہ ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے یہ نقصان دہ ہے کہ آپ کی کرسیوں کے پلر ہل رہے ہیں، اور میں جموں کشمیر کی عوام سے گزارش کرتا ہوں اس نام نہاد ڈھونگ فراڈ یکجہتی کے خلاف 5 فروری کو غالب اکثریت میں نکلیں یوم حقوق کے لیے۔ ریاست کا ہر بچہ
اس وقت جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنا حقوق کے لیے صف آ ہے، لیکن ہم پرامن نہتے لوگ ہیں۔ آپ جن سہولت کاروں کو آگے کر کے جس طرح کے ڈھونگ ڈرامے رچا رہے ہو اور جس طرح سے آپ ان کی تجوریاں بھا رہے ہو، اگر وہی پیسہ آپ عوام پہ لگاتے، اسی پیسے سے آپ جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کا سلسلہ شروع کرتے، عوام کو ریلیف دیتے، تو میرے خیال سے آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور یہ کوئی بھی یکجہتی نہیں ہے۔ 22 اکتوبر کو حملہ کرنے والے اور 27 کو انڈیا کو حملے کا موقع فراہم کرنے والے کس منہ سے ہمارے ساتھ یکجہتی کریں؟ گلگت بلتستان سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کر کے یہاں پہ لولی لنگڑی بے اختیار حکومت مسلط کر کے اپنے گٹ پونجی سہولت کار وہاں بیٹھا کے اپنا قبضہ مسلط کرنے والے کس منہ سے ہم سے یکجہتی کریں؟ ہم کسی یکجہتی کو نہیں مانتے۔ ریاست جموں و کشمیر کا ہر غیرت مند شہری جو ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے، وہ کسی بھی مسلک سے ہے، وہ کسی بھی نظریے سے ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہے، نیلم سے لے کے بھمبر تک وہ اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ اور تم 5 فروری کے پیچھے چھپ کر اس تاریخ کو اگر سپرتاش کرنے کی کوشش کی، تم نے طاقت آزمانے کی کوشش کی، تم نے کسی بھی ریاستی شہری کو اس وقت خدا نخواستہ خوف اور اثر کرنے کی کوشش کی تم نے، تو میرے خیال سے اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بھیانک ہوں گے۔ لہٰذا میں امید رکھتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ریاستی لوگوں سے کہ 5 فروری کو اس ڈھونگ یکجہتی کے خلاف یوم حقوق کے لیے نکلیں، اور جو لوگ 5 فروری کو اس حقوق کی تعریف کی مخالفت کریں گے، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں ان کو یاد رکھو، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کے نسلوں کے دشمن ہیں، وہ آپ کے حقوق کے دشمن ہیں، وہ کسی اور کے سہولت کا ہے، وہ مفاد پرست ہیں، وہ اس دھرتی ماں کے غدار ہیں۔